بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مرحوم آغا تقی بہجت کا ایک خاص عمل تھا کہ جسے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، جیسے کل کسی مومنہ نے کہا کہ کوئی دعا بتائیے بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ اب نصیب اچھے میں اچھے رشتے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو آیت آئی ہے، کہا کہ اس کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد دعا کے طور پہ پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر کی وہ مشہور حدیث جو آغا سیستانی کی کتاب منہاج الصالحین، جو ان کے فتووں کی عربی کتاب ہے، اس میں بھی لکھی، لیکن ایکچولی یہ کتاب تو ان کی نہیں ہے نا، یہ کتاب تو ان کے استاد آغا خوئی کی ہے، اس میں انہوں نے اپنے مسئلے شامل کیے، تو جو اس کا پریفیس ہے یا انٹروڈکشن ہے وہ تو وہی رہا، بلکہ آغا خوئی کی بھی کتاب نہیں ہے، آغا محسن حکیم کی کتاب تھی پہلی دفعہ، تو اس میں یہ حدیث ہے۔ یعنی میں نے 3 نام اس لیے لی کہ اتنے 3 بڑے بڑے مراجع، اتنے عظیم مراجع، اور انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں ایز اٹ از رکھا، یعنی اس کو کنفرم کیا۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ اب وہ جو اس میں ایک لفظ فقیلہ ہے، تو بعض علماء نے کہا یہ سلمان فارسی، قیلہ کا مطلب ہے کہ کسی نے پوچھا، تو اس کتاب جس کا میں نے ریفرنس دیا اس میں قیلہ کسی نے پوچھا، لیکن باقی جو علماء نے دیکھا تو یہ سلمان فارسی نے پوچھا۔ حدیث کیا؟ پیغمبر نے فرمایا تم پر کیا گزرے گی، کیفا بکم، تمہاری کیا حالت ہوگی، اذا فسدت نساؤکم وفسق شبابکم، جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی، عورتیں کرپٹ ہو جائیں گی، اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ خاص اسپیشلی پیغمبر نے یہ 2 گروپ کا تذکرہ کیا، کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہے نا کہ ذرا سا عورتوں کے خلاف کچھ بولو تو وہ ڈسکریمنیشن، اور وہ جو بہت سارے قانون بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، بہت ساری عورتیں بھی حرکت میں آ جاتی ہیں۔ اگرچہ میری مجلس میں ایسی کوئی ضرورت آئی نہیں، لیکن احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ یہ پورا ریفرنس میں نے دے دیا تاکہ ذمہ داری میرے کندھے سے اتر کے آغا سیستانی اور آغا خوئی اور آغا محسن حکیم کے کندھے پہ چلی جائے۔ کیفا بکم، کیا ہوگا تم لوگوں پر، تمہاری حالت کیا ہوگی، تم کتنے سرپرائز ہوگے جب تمہاری عورتیں خراب ہو جائیں گی، وَفَسَقَ شَبَابُكُمْ، تمہارے جوان یوتھ فاسق ہو جائیں۔ اور پھر یہ حدیث میں 2 جملے اور غالباً باقی 2 جملے اسی کی وضاحت۔ وَتَرَكْتُمْ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہاری سوسائٹی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی اٹھ کے رہ جائے گا، ختم ہو کے رہ جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وقت گزرنے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں معاشرے سے، اور یوٹیوب وغیرہ پہ آپ جائیے نا تو یہ بھی بعض لوگوں کا ایک مشغلہ ہے، اور اچھا مشغلہ ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ، ایسا کوئی شعر ہے نا، پرانی بات۔ اب اگر میں آج کے بچوں کو بتاؤں کہ سل بٹہ ایک چیز ہوتی تھی جس پر میری ماں مسالے پیس کے جو کھانے پکاتی تھی، کیا کہنا کھانے کا، بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا مولانا کہہ کیا رہے ہیں۔ تو اب یہ پرانی باتیں نا ختم ہوتی ہے، لیکن یہاں پیغمبر نے وہ لفظ استعمال کیا امر بالمعروف کے لیے، ایسا ہی ہو جائے گا۔ بلکہ میں بہت پرانی بات نہ کروں، ہمارے ہاں جب ٹیلی فون تھا، ایک کالے رنگ کا ہوتا تھا ٹیلی فون، اور ایک عجیب قسم کا، پورے محلے میں اس آدمی کی ٹھور ہوتی تھی، یہ پنجابی لفظ ہے۔ خیر ساری چیزیں نظر ہی نہیں آتی، کہا یہی امر بالمعروف کی حالت ہو جائے گی، یہی نہی عن المنکر کی حالت ہو جائے گی۔ جو بزرگ لوگ ہیں نا، میں ان کے لیے تھوڑی سی مثالیں دے رہا ہوں، نوجوان تو ان کے لیے تو ساری چیزیں بیکار۔ چاقو چھری تیز کرا لو، چاقو چھری تیز کرا لو، یہ جملے اب تک میرے کان میں گونج رہے ہیں اپنے بچپنے کے، کہاں ہیں وہ لوگ۔ امر بالمعروف ایسا ہو جائے، ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئے گا معاشرے میں کہیں پر۔ فقیلہ، کسی نے حیران ہو کر کہا یا رسول اللہ، کیا کبھی ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے؟ اور جیسا میں نے وضاحت کی کہ مرحوم آغا حکیم، مرحوم آغا خوئی، آیت اللہ سیستانی، خدا طول عمر دے، ان سب نے تو یہی لفظ لکھا، لیکن دوسری کتابوں میں ہے کہ وہ سلمان تھے۔ اچھا وہ کون تھا، اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے نا، کہ ہم تو کلام رسول پہ جا رہے ہیں۔ سلمان نے کہا ایسا ہوگا، پیغمبر نے کہا کہ وَشَرَّ مِن ذَلِكَ، پھر زمانہ اس سے بھی برا آ جائے گا۔ اور کیا زمانہ برا آئے گا؟ امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، اب تم لوگ گناہوں کا ایک دوسرے کو حکم دو گے اور شوق دلاؤ گے، اور نیکیوں سے روکا جائے گا۔ امر بالمعروف کیا تھا؟ نیکی کا حکم دو، اسی پہ اچھل پڑے مسلمان۔
اور پیغمبر نے کہا نہیں، زمانہ وہ آئے گا کہ ترک ہو جائے گا امر بالمعروف، پھر وہ زمانہ آئے گا کہ گناہوں کا حکم دیا جائے گا، بے حجابی کا حکم دیا جائے گا۔ آج بھی کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنی بچیوں کو منع کرتے ہیں حجاب نہیں کرنا۔ اب یہ ہے کہ کچھ والدین تو حجاب کے خلاف ہیں، کچھ اس لیے بھی پریشان ہیں کہ ایک مسئلہ ہے انڈیا پاکستان میں۔ اب میں سین حوضے میں بیٹھ کے انڈیا کی مثال دوں، پاکستان کی مثال دوں، لیکن مجھے پتا ہے ویسٹ میں بھی ایک پرابلم ہے کہ لڑکیوں کی صحیح جگہ پہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں، صحیح میچ ملنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میں نے جو سروے کیا ہے تو مجھے لگا کہ اتنا ہی بڑا مسئلہ لڑکوں کے لیے بھی ہے آج کل۔ ایسی ایسی ہندا کی سیرت پہ چلنے والی بعض بیویاں گھر میں آ جاتی ہیں کہ پوری زندگی تباہ ہو جاتی۔ لیکن زیادہ تر جو میں نے حدیث بھی پہلے دن پڑھی تھی نا، بنتن ولو کانا مریمہ، دینن ولو کانا درہما، سوالن ولو کانا طریقہ، سفرن ولو کانا فرسقہ۔ چوتھے امام نے کہا 4 بوجھ تو بہت بڑے، بیٹی چاہے مریم جیسی ہو، سوال چاہے راستے کا ہو، قرضہ چاہے ایک درہم ہو، سفر چاہے ایک فرسخ ہو۔ سفر سفر ہے، قرضہ قرضہ ہے، بیٹی کی ذمہ داری ضمنی طور پہ ایک بات کہہ دوں۔ سورہ فرقان قرآن کریم کا سورہ نمبر 25، اور یہ ایک اعتبار سے بہت اہم سورہ۔ مسجد قباء جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اس کے اندر اس سورے کے نازل ہونے کی زیارت بھی تھی۔ وہ سعودی حکومت نے نئی کنسٹرکشن میں ختم کی۔ 2 زیارتیں تھیں اس مسجد میں، ایک اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ جہاں وہ اونٹنی چلی تھی، اور ایک سورہ فرقان کے نازل ہونے کی جگہ۔ اس کے آخر میں عباد الرحمن، اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں پہچان بتاتے ہیں ہمارے بندے کون ہیں۔ ویسے تو ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں۔ وہ پھر 10-12 آیتیں ہیں۔ علامہ رشید ترابی کی آپ یوٹیوب پہ جا کے تفسیر قرآن دیکھیں، سورہ فرقان کی یہی آیتوں کی تفسیر کی، اور کیا ماسٹر پیس تفسیر۔ خیر، اس کے آخر میں وہ آیت آتی ہے جو مرحوم آغا تقی بہجت کا ایک خاص عمل تھا، کہ جسے اپنی بیٹیوں کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، جیسے کل کسی مومنہ نے کہا کہ کوئی دعا بتائیے بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ اب نصیب اچھے میں اچھے رشتے بھی ہوتے ہیں، آخرت بھی ہوتی ہے باقی۔ تو یہ اس عباد الرحمن سے 10-12 آیتیں اللہ کے بندوں کی پہچان کیا، یہ قرآن بتا رہا ہے، بالکل واضح آیت۔ آیت نمبر 74 سورہ نمبر 25، وہ جو آیت آئی ہے، کہا کہ اس کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد دعا کے طور پہ پڑھا کرو، اور اگر ہو سکے تو نماز شب کے قنوت میں، اور اگر نماز شب نہ پڑھ رہے ہو تو نماز فجر کے قنوت میں پڑھو۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اب یہ اللہ بتا رہا ہے کہ میرے بندوں کی خاصیت کیا ہے، تو اس کی ایک خاصیت یہ کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے خدا ہمیں اپنی بیویوں کے ذریعے سے، وذریاتنا اپنی اولاد کے ذریعے سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ بیویاں بھی ایسی ہوں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، بیٹے اور بیٹیاں بھی ایسی ہوں جو آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ 74 نمبر کی آیت اپنی جگہ کمپلیٹ میسج، اپنی جگہ کمپلیٹ دعا، اور دعا بھی اتنے بڑے عرفانی مرجع آیت اللہ بہجت کا ریکمنڈیشن۔ تو خیر، یہ تو ضمنی بات آ گئی بیٹی کے حوالے سے۔ تو اب یہ ہے کہ حجاب مت کرو۔ پیغمبر نے دوسرا فیض بتایا کہ اس سے بھی بری بات ہوگی، تم تو پہلی بات سن کر ہی اچھل پڑے۔ دوسرا فیض یہ ہے کہ لوگ گناہوں کا ایک دوسرے کو حکم دیں گے۔ بھائی وہ فلاں کا میوزک البم آیا، تم نے سنا کہ نہیں سنا؟ سننا ضرور، بڑے ہٹ گانے ہیں اس کے اندر۔ اب یہ میری فیلڈ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ لفظ میں نے صحیح استعمال کیے کہ نہیں۔ اور روکا جائے گا نیکی کے کاموں سے، نیکی کے کاموں سے روکا جائے گا۔ اس کی بہت مثالیں آتی ہیں مال کے اندر۔ مال حرام آپ کے پاس آ گیا، آپ کی غلطی بھی نہیں تھی، آ گیا، آپ واپس کرنے جا رہے ہیں، لوگ اب پاگل ہو رہا ہے کیا؟ تم نے کو دوڑی کیا، تمہارے گھر میں آ گیا تو اب اس کو رکھ لو۔ لیکن میں مثالیں نہیں دے رہا ہوں کیونکہ آج کا موضوع ابھی میں بتا دوں، آج کا موضوع شروع بھی نہیں ہوا اور مجلس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور کل ویک ڈے آپ کو کام پہ جانا ہے۔ سلمان فارسی اور اچھل پڑے ایک طرح سے، یہ لفظ ان کے لیے توہین ہے، مجمع اچھل پڑا۔ کہا یا رسول اللہ، کبھی ایسا زمانہ بھی آ سکتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گناہوں کا حکم دیں؟ حکم دے کا کیا مطلب؟ ایک دوسرے کو گناہوں کا مشورہ دیں، انکریج کریں، نیکیوں سے روکیں۔ پیغمبر نے کہا وَشَرَّ ذَلِكَ، اور اس سے بھی برا زمانہ آئے گا
اور یہ زمانہ چوتھے امام کے دور میں آیا, یہ زمانہ امام زمانہ کے دور میں آئے گا. پیغمبر نے کہا وَرَأَيْتُمْ المعروف ومنکرا ومنکرا معروفا, حکم کی بات نہیں ہے, نیکیاں اس زمانے کے اندر برائیاں بن جائیں گی اور برائیاں اس زمانے میں نیکیاں بن جائیں گی, ویلیوز ہی چینج ہو کے رہ جائیں گی. کسی کو گناہ سے روکو تو جب اس کو گناہ سمجھے نا, اب گناہ ہی کو آپ نے اچھا بنا لی. میں اپنی فیملی کے 2 واقعات سنا رہا ہوں, واقعات نہیں, ٹائم نہیں, 2 بہت چھوٹی چھوٹی باتیں. ایک جب میرا بچپنا تھا, اب تو خاصا میں ایجڈ ہو گیا, تو بچپنے کا مطلب ہے آپ سمجھ لیجیے 60-70 سال پہلے, اور ایک تقریباً 5 سال پہلے. بہت امیڈیٹ فیملی نہیں ہے, کیا کہتے ہیں انگریزی میں ایکسٹینڈیڈ فیملی کی 2 واقعات. 60 سال پہلے میری ایک رشتہ دار خاتون, جو اس وقت تو رشتے کے اعتبار سے میری نانی ہوتی اگر وہ زندہ ہوتی, ان کی شادی کے لیے 2 رشتے آئے. ایک رشتہ آیا بینک آفیسر کا, ایک رشتہ آیا مسجد کے عالم کا. بینک آفیسر کا نام سن کے پورا خاندان گھبرا گیا, نہیں اس کیا سود ہے, ہمیں سود والا رشتہ نہیں چاہیے, ہٹاؤ اسے بھگاؤ. یہ عالم کا رشتہ آیا, یہ بہت اچھا ہے, شادی ہوگی. 5 سال پہلے ایسے ہی ایک میرے خاندان کی بچی تھی, 2 رشتے آئے. ایک کسٹم آفیسر کا رشتہ آیا اور ایک یہ تھا کہ ایسے ہی کسی عالم کا یا خطیب کا. سارے خاندان کا کسٹم آفیسر کا اس لیے اس کے گھر میں تو پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے. وہ دیکھو فلاں کسٹم آفیسر ہے, ہر سال نئی گاڑی لیتا. آپ حضرات ہر 6 مہینے میں نئی گاڑی لیتے, اور پرانی گاڑی سبا کو شاید ڈونیٹ بھی کر دیتے ہوں گے. لیکن یہ یہاں تو گاڑی کو کوئی اہم چیز نہیں سمجھے کہ تو نیسیسٹی ہے. لیکن پاکستان میں, کیونکہ میں جانتا ہوں, وہ میرے جاننے والے تھے کسٹم آفیسر, جو بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں نا, وہ ہر سال, عام لوگوں کو تو ڈائریاں ملتی تھی پہلے, کیلنڈر, اب تو ختم ہو گیا رواج, ان کو گاڑی کی چابی دی جاتی تھی 0 میٹر. کتنے کام نکلتے. اب کہہ رہے ہیں اس سے شادی کرو. کہاں وہ بینک آفیسر کا سن کے خاندان اچھل گیا, نہیں بھائی ہمیں حرام نہیں چاہیے, اس کے پاس تو سود ہوتا. اب اس کی بہت ساری مثالیں. آج اگر آپ کہہ دیں کسی دیندار آدمی سے بھی کہ یہ اس بچی کا رشتہ بھی غور کرو اپنے بیٹے کے لیے, نہیں مولانا وہ حجاب والی آئے گی تو گھر میں پرابلم کرے گی. اب یہ جو پیغمبر نے 1400 سال پہلے ایسی زمانے کی منظر کشی کی ہے نا, یہ ہے شیطان کا آخری ٹول, جو کسی طرح اس کے ہاتھ میں نہ آئے. اس کو وہ روزانہ استعمال نہیں کرتا, حفاظت سے رکھتا. وہ کیا بنا اس کا خلاصہ یہ بنا کہ اگر لوگ تلوار سے دین نہیں چھوڑ رہے, آگ گھروں کے جلنے سے دین نہیں چھوڑ رہے, اگر بیٹوں کے لاشیں دیکھ کے دین نہیں چھوڑ رہے, ان کو عیاش بنا دو, ان کو گناہوں کا چسکا لگا دو, انہیں اتنا مزہ دلا دو گناہوں کا کہ پھر وہ اس کی وجہ سے دین کے نام سے ہی گھبرا جائے. چوتھے امام کے زمانے میں کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت پوری سوسائٹی کو گناہگار بنایا گیا. بھئی شراب تو ہمیشہ پی جاتی تھی, مگر ایسی شراب نہیں پی جاتی تھی کہ پورے شراب کے حوض بنا کے دعوت عام تھی کہ آؤ اس کے اندر سوئمنگ بھی کرو اور شراب بھی پیتے رہو. ایسی شراب نہیں پی جاتی تھی کہ اپنی کنیز کو شراب پلا کے کہا جاتا جاؤ جا کے مسجد میں لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاؤ. کنیز نجاست کی عالم میں غسل جنابت اس پہ واجب ہو چکا ہے, شراب پی کے آتی ہے, نماز پڑھاتی ہے, پوری مسجد نماز پڑھ لیتی. شراب ہر دور میں پی جاتی تھی, لیکن ولید ابن عبد الملک نے کہا تھا نا کہ اس سال میں حج پہ جا رہا ہوں تو خانہ کعبہ کی چھت پہ سفرہ بچھا کے وہاں شراب پیوں گا. اس سے پہلے وہ مر گئے. لیکن اب یہ گناہ تو ہر دور میں ہوئے, سارے معصوم تو کبھی نہیں رہے پوری سوسائٹی, لیکن پہلے گناہ چھپائے جاتے تھے یا ایک حد تک رکھے جاتے تھے. یہ پروموشن ہوتا ہے گناہوں, معاشرے کو عیاش بنا. اب معاشرہ بن گیا عیاش. ادھر آتا ہے چوتھے امام کے پاس. چوتھے امام کے پاس جب آتے ہیں تو روتے روتے امام رکتے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے چاہنے والوں, اے ہمارے ماننے والوں, 2 گناہ کبھی نہ کرنا. یہ گناہ جب کوئی کرتا ہے تو ہمیں دربار یزید یاد آ جاتا. ایک یہ کہ شراب کبھی نہ پینا, کیونکہ جب میری بہنیں اور پھوپھیاں بے مقنا اور چادر کے یزید کے سامنے گئی تھی, وہ اس وقت شراب پی رہا تھا, ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا. جب ہم کسی کے ہاتھ میں شراب دیکھتے ہیں تو ہمیں یزید یاد آ جاتا. اور دوسرا, کبھی جوا نہ کھیلنا. اب یہ بیٹنگ اور کیسینو یہ تو کلچر بن گیا ہے نا, تو کہا کہ یہ نہ کرنا, کیونکہ جب میں یزید کے سامنے پہنچا تھا اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ تو وہ اس وقت شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا اور جوئے کے دیگر حالات. باقی یہ سارے حرام باقی جتنے ہیں وہ اللہ کے لیے.